رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کے درس کے اندر ہم 4 اہم اعمال ایسے آپ کے گوش گزار کریں گے جن کو کرنے سے انسان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی، قد کبرت وسقمت فہل من عمل یجزئنی من حجتی۔ پہلا عمل جو ہم آج کے درس میں بیان کریں گے وہ یہ ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ عرض کرتی ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار ہوں، کیا کوئی ایسا عمل جو مجھے حج سے کفایت کر سکتا ہے؟ قربان جائیں صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر۔ آ کر یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بیمار ہوں، کیا مجھے حج نہ کرنا پڑے، ایسی کوئی رخصت مل سکتی ہے یا مجھے چھٹی مل سکتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسا عمل بیان کر دیں جو عمل میں کروں تو مجھے حج کے برابر ثواب مل جائے، میں حج کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان المبارک کے اندر عمرہ حج کے برابر ہے۔ حضرات آپ بھی کوشش کیا کریں کہ عمرہ رمضان المبارک کے اندر ہی کیا جائے، کیونکہ اس کی شان و شوکت اجر و ثواب کے جو ہے وہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بیوی نے حکم دیا ہے ان اسألک ما یعدل حجۃ معک، کہ میں آپ سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کروں جو آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اپنی بیوی کو میرا سلام کہنا اور اس کو جا کر جواب دینا کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ جو ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عام حج ہے اور ایک وہ حج ہے جو امتی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، اس کی شان اور اس کا اعزاز ہی الگ ہے۔ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب جہاں حج کے برابر ہے، وہاں یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ گویا کہ بندے نے حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلا عمل رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ دوسرا عمل وہ ہے گھر سے وضو کر کے مسجد تشریف لے آنا، بہت ہی اہم عمل ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے میرے محترم پیارے بھائیوں کہ ایک مومن 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ 5 نمازیں باحفاظت نہیں پڑھتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، لیکن جو مومن ہے وہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تھوڑی سی زیادہ توجہ کرے تو وہ اپنی 5 نمازوں کے اندر اس کے وقت میں حج کے برابر ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے۔ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج العمر کحاج الحرم۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کا اجر احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ وضو مسجد میں آ کر کر سکتا ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے نکلنا اس قدر فضیلت کا کام ہے کہ ہر قدم پر جہاں نیکی ملتی ہے وہاں احرام باندھ کر حج کے لیے نکلنے والے کی طرح اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد میں وضو تب کریں جب آپ کسی سفر سے آ رہے ہیں، راستے میں وضو نہیں کر سکے، یا گھر سے نکلے ہیں راستے میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وگرنہ آپ کو چاہیے کہ مسجد کی طرف نکل رہے ہیں، موقع بھی بنا ہوا ہے، گھر سے وضو کریں، مسجد تک پیدل کوشش کریں کہ چل کر آئیں تو اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر نیکی بھی ملے گی اور حج کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ تیسرا عمل نماز اشراق ادا کرنا ہے۔ نوافل میں بہت زیادہ برکت ہے، اور ایسی برکت ہے کہ زندگی روحانی سکون سے مالا مال ہو جاتی ہے، دنیا کی ساری بے قراریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو سکون جو ہے وہ نہ ہی دنیا کی دولت میں ملے گا نہ عیش و آرام میں ملے گا، اگر روحانی سکون ملے گا تو مصلی پر سجدے کی حالت میں ملے گا۔ ایسا عظیم عمل ہے، اللہ اکبر۔ نوافل جو ہیں وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام کرتے ہیں، لیکن جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے اور پھر سورج نکلنے تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی چیز پکڑنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہیں آ کر پھر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سورج نکلتا ہے 2 رکعت اشراق کے نفل ادا کریں، اللہ آپ کو مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جسے امام العصر جناب علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن کے درجے پر ثابت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھے اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعات نفل ادا کرے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، وہ ایسے ہے جیسے اس کو مکمل عمرے اور حج کا ثواب مل جائے۔ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، طلوع آفتاب تک بیٹھا، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، تو میرے محترم پیارے بھائیوں اس نے حج کے برابر اور عمرے کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، کسی قسم کا اگر مسئلہ ہو تو بندہ گھر جا کر اشراق پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے آگے چلیے، جو تیسرا عمل ہے، چوتھا عمل وہ یہ ہے کہ انسان پکی اور سچی نیت کر لے حج پر جانے کی، دعائیں بھی کرے، اور حج کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، ہر نماز میں تشہد کے آخر میں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ بہرحال بندہ پکی اور سچی نیت کر لے حج کی، اگر بندہ جا نہیں سکے گا تو سچی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو حج کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اللہ اکبر، فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبها اللہ تبارک وتعالی عنده حسنۃ کاملۃ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے کسی عمل کی، کسی نیکی کرنے کی نیت کی لیکن وہ کر نہ سکا، اللہ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور حدیث کے آگے کیا فرمایا؟ جو بندہ نیت کر لے پھر اس کے مطابق وہ نیکی بھی کر لے، اللہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کی اس نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ ثواب لکھا جاتا ہے
تو انسان کو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیت کی بنیاد پر حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ اگر وہ عمل نہیں کر سکے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج نیکیوں میں، تمام نیکیوں میں سردار نیکی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، علم کی بنیاد پر وہ سوچتا ہے اللہ مجھے مال دے، میں حج پر جاؤں، عمرہ پر جاؤں اور میں نیکی کے راستے میں اپنے مال کو لٹاؤں، تو اللہ تعالیٰ سچی نیت کے پیش نظر اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور مالک کائنات ہمارے لیے ہر نیکی کرنا آسان فرمائے، اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔